أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طاسین. یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں. یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں لہذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے. اور اے نبی بلا شبہ آپ کو تو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے. وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے. میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا انگارہ لاؤں تاکہ تم تاپو. چنانچہ جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچا تو اسے آواز دی گئی مبارک ہے وہ جو اس آگ نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے اور اللہ رب العالمین پاک ہے. اے موسیٰ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں نہایت غالب خوب حکمت والا. اور اپنا عصا ڈال دے. چنانچہ جب موسیٰ نے عصا ڈالا اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ صاف ہے تو پیٹھ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا.
اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈر، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے مگر جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں داخل کر وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں معجزات میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ پھر دیکھیے فاسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا بألقه إليه ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا
اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور داؤد کا وارث سلیمان بنا، اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے۔ اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں جمع کیے گئے اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے جبکہ انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ سلیمان اس چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیا اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور اس بات کا بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور مجھے اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ موجود ہے یا واقعی کہیں غائب ہو گیا ہے؟ یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا، سخت سزا، یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ ابھی کوئی زیادہ مدت نہیں گزری تھی تو ہدہد آ گیا۔ اس نے کہا میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھیں گے آیا تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے ایک جھوٹا۔ میرا یہ خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بلقیس نے کہا اے درباریوں بلا شبہ میرے پاس ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی عمری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بحدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما
يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہیں جنہیں اس نے چن لیا کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے درمیان آڑ رکھی کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے نہیں بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم کب ہی نصیحت حاصل کرتے ہو کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنے رحمت بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے
اللہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ کہہ دیجئے آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا، اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنْ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آبا و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ بلا شبہ ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کہہ دیجئے تم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ان کے مکر و فریب پر تنگی محسوس کریں جو مکر وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو، اور بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے۔
اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں غیب کی کوئی ایسی چیز نہیں جو کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ نہایت غالب ہے، بہت علم والا ہے۔ لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پر توکل کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں۔ آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرمانبردار ہے۔ اور جب ان پر ہمارا قول واضح واقع ہونے کو ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا کہ بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، حتیٰ کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کرے، اور دن کو دکھانے والا روشن بنایا، بلکہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب گھبرا اٹھیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، اور سب حقیر بن کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو جامد اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔
جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بہت بہتر بدلہ ہوگا اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو کوئی شخص برائی لائے گا تو ان کی منہ آگ میں اوندے کر دیے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے مجھے بس تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی ہے اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو بس اپنی ذات ہی کے لیے